الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس پر ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے ایک پیر کا مرید پر ظلم کرنا، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور قرآن عظیم میں بھی ہے۔ قرآن پاک میں رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یحب الظالمین، کہ بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا۔ اور حضور فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب کسی سے مرید ہوں تو ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم جس سے مرید ہو رہے ہیں کیا واقعی میں وہ پیر بنانے کے لائق ہے، کہ یا کسی کے بھی ہاتھ میں جو ہے ہاتھ دے رہے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہیں۔ کیونکہ پیر صاحب یعنی جس سے ہم مرید ہوتے ہیں وہ اس لیے تاکہ وہ ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر کرے، وہ ہمیں راہ راست پر لائے، اگر ہم راہ حق سے بھٹک گئے تو ہمیں سدھارے، ہمیں بگڑنے نہ دے۔ لیکن آپ غور کریں کہ جب خود پیر ہی بگڑا ہوگا تو پھر مرید کا حال کیا ہوگا۔ ایک ویڈیو آپ کی اسکرین پر اس وقت چل رہی ہوگی، آپ دیکھیں کہ دو صاحبان ہیں جو مرید ہونے کی غرض سے پیر صاحب کے پاس گئے جہاں پر پہلے سے ہی کچھ لوگ موجود تھے، اور جیسے ہی یہ دونوں صاحبان بیٹھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ دو چار لوگ اٹھتے ہیں اور پھر جو ہے ان کے سروں پر چادر ڈالی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں ان کے سروں پر یوں چادر ڈالی گئی، اور چادر ڈالنے کے بعد پھر جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہوا وہ آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر جو ہے نا طریقے کے ساتھ دھلائی ہو رہی ہے، پٹائی ہو رہی ہے بہت طریقے سے۔ اب یہ جو ہو رہا ہے اسے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ کس طرح سے جو ہے نا یہ طریقے سے پٹائی کر رہے ہیں۔ پٹائی ہو گئی، پٹائی کرانے کا مقصد کیا تھا؟ جی پٹائی کرانے کا مقصد یہ تھا، ان کے متعلق جو ہم نے معلومات حاصل کی وہ یہ کہ صاحب مطلب جو ہے نا اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے، یعنی سارے گناہ جھڑ جائیں گے، یعنی پاکیزہ کر رہے ہیں۔ مرید کرنے سے پہلے اپنے جن کو مرید کر رہے ہیں یہ صاحب جو تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ پہلے اس طرح سے مزاج بنا کے رکھیں کہ ان کے پاس جو مرید ہونے کے لیے آئے گا پہلے اس کی پٹائی کروائیں گے، پٹائی ہوگی تو اس سے جو ہے اس کے گناہ جڑ جائیں گے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، پھر اس کو جو ہے نا ہم مرید کریں گے۔ یہ کس قدر جاہلانہ حرکت ہے، یہ تو ایک مسلمان پر ظلم ہے جو اس نے کیا ہے۔ کیا ایسا انسان پیر ہو سکتا ہے؟ کہ ایسے جاہل لوگوں کو پیر بنائیں گے کہ جس سے دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو۔ اب مارکیٹ میں اس طرح سے جعلی پیروں کی ایک بڑی تعداد آ چکی ہے، اور افسوس ہے کہ لوگ بہت سارے پڑھے لکھے، جیسے اس ویڈیو میں آپ نے دیکھ لیا کہ دونوں صاحبان کے چہرے پر داڑھی تھی، بلکہ ایک صاحب تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی حافظ صاحب یا مولوی صاحب ہیں، لیکن اس کے باوجود مطلب جو ہے وہ ایسے شخص کے پاس گئے ہوئے ہیں اور پھر وہاں پر دیکھیں آپ کیا درگتی ہوئی ہے۔ تو ایسے مارکیٹ میں جعلی پیروں کی تعداد کم نہیں ہے، بڑی تعداد میں یہ جاہل قسم کے لوگ جو ہے نا پھیلے ہوئے ہیں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، عوام کو لوگوں کو جو ہے نا سوائے تباہی کی طرف وہ کہیں نہیں لے کے جا رہے ہیں۔ مارکیٹ میں آپ دیکھیں نا کہ کبھی آپ جو ہے دیکھیں گے کہ کوئی مطلب دلہن بن کے بیٹھا ہوا اور وہ پیر صاحب ہے، اب لوگ مطلب جو ان سے مرید ہو رہے ہیں۔ یہاں تک کہ بیچ میں ہم نے تو یہاں تک دیکھا کہ مطلب کوئی لیڈیز ہے وہ بھی مطلب لوگوں کو مرید کر رہے اور گلے لگا رہی معاذ اللہ۔ اور یہاں تک کہ اب ایک صاحب کو آپ دیکھیں اسکرین پر کہ ایک صاحب ہے وہ بھی مطلب جو ہے نہ چہرے پہ داڑھی کا کچھ آتا پتہ ہے، نہ کوئی مطلب سر پہ ٹوپی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں ملاقات کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس کے بعد معاذ اللہ جو ہے نا اب ان کو کیا کہیں گے، چمی والے پیر، یعنی یہ چمہ لے کر جو ہے نا مرید کر رہے ہیں۔ اس طرح کی حرکتیں جو ہے نا سوشل میڈیا پر آئے دن آپ ملاحظہ کریں گے۔ آپ سوچیں کہ یار یہ کیا جاہلانہ حرکت ہے۔ یاد رکھیں کہ اس انداز میں جو ہے نا پیری مریدی نہیں ہوتی، ہرگز نہیں ہوتی ہے، نہ ایسا کوئی پیر ہوتا ہے۔ یہ اسلام کے سراسر خلاف ہے، یہ سراسر جہالت ہے۔ ایسوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اپنی ایمان کو بچائیے۔ خاص طور پر نوجوان لوگ اس طرف سے مائل ہو جاتے ہیں اور ایسے جاہلوں کے ڈھوم ڈھک سے دیکھ کر جو ہے نا اپنے آپ کو برباد کر دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچائیں۔ صوفیاء کرام نے 4 اصول پیر صاحب کے لیے بیان کیے۔ پیر کی جو 4 شرائط ہیں کہ وہ پیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر یہ جو پیر ہوتا ہے اس کے اندر یہ 4 شرائط پائے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ صحیح العقیدہ ہو، سنی
صحیح العقیدہ ہو، اس کے عقیدے میں خرابی نہ ہو، عقائد میں اس کے گڑبڑی نہ ہو۔ دوسرا وہ عالم ہو، یعنی اتنا علم تو اس کے پاس ہو کہ اپنے عقائد کے جو مسائل ہیں وہ خود سمجھ لے، دوسروں کو سمجھا بھی، اور اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ اپنے ضروریت کے مسائل خود کتابوں سے نکال سکے۔ تیسرا فاسق معلن نہ ہو، گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے، اعلانیہ طور پر ارتکاب کرنے والا نہ ہو، گناہ کرنے والا نہ ہو۔ چوتھا، اس جس سلسلے سے وہ مرید کر رہا ہے اس کا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہو۔ یہ 4 شرائط، ان میں سے 2 پر خاص توجہ دیں کہ علم ہونا چاہیے اور گناہ گار نہیں ہونا چاہیے۔ اب علم کا عطا پتہ نہیں ہے اور گناہوں کی بھرمار پڑی ہوئی ہے، اور ایسوں کو جو ہے نا اعلانیہ گناہ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ بلکہ آپ دیکھیں نا کہ اس طرح کے لوگ ملیں گے آپ کو کہ جو کہیں گے کہ بھئی ہم تو صاحب نماز کے لیے بولیں گے ہم تو نماز مکے میں پڑھتے ہیں، ہم تو مدینے میں پڑھتے ہیں، یہ سراسر جھوٹ پھیلا رہے ہیں۔ تو ایسے جاہلوں سے جو ہے نا، آج کا جو ویڈیو دکھانے کا مقصد تھا کہ ایسے جاہلوں سے اپنے آپ کو محفوظ کیجیے، اپنے آپ کو بچائیے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اگر واقعی میں مرید ہونا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کوئی پیر کامل کا دامن ہمارے ہاتھوں میں عطا کرے۔ اور دیکھیں، یاد رکھیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو واقعی میں پیر ہوتے ہیں نا، وہ خود بھی بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی گناہوں سے بچاتے ہیں۔ پیران عظام جو ہے نا، نہ خود گڈھے میں جاتے ہیں نہ دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، جو صحیح معنوں میں پیر ہوتے ہیں۔ اب جیسے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جو ہے نا ہم بزرگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ پیر وہ ہوتا ہے جو اپنے مریدین کو دیتا ہے، لوٹنے کا کام نہیں کرتا۔ پیر صاحب لٹاتے ہیں، لوٹتے نہیں ہیں، بلکہ پیر صاحبان کی آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پڑھیے اپنے بزرگوں کے بارے میں کہ جن کے پاس ان کے مریدین نذرانہ لے کر آتے تھے تو وہ نذرانہ لے کر جو ہے نا، یعنی امیروں سے نذرانہ لے کر غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے، غریبوں سے لے کر جو ہے نا خود ہی نہیں کھا لیتے تھے، امیروں سے لے کر خود ہی نہیں کھا لیتے تھے، بلکہ امیروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ تو بزرگوں کے اگر ہم تاریخ اٹھا کر بتاؤں تو بڑے وقت لگ جائے گا آپ کو سمجھنے کے لیے، اشارہ کافی ہے، ہاں عقل مند کو اشارہ کافی ہے۔ تو اپنے آپ کو جو ہے نا ایسے جاہلوں سے بچائیے اور اپنی نسلوں کو بھی بچائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔